آگے دیکھتے ہیں سورہ طارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک حدیث اس کے ضمن میں ہے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں انہوں نے سورہ البقرہ اور سورہ نساء پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا، اور تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم ان آیات کا اور اس سورہ کا ورد کر لیتے. والسماء والطارق، اسے سنن نسائی نے روایت کیا. تو بات سمجھ آئی آپ کو کہ سورہ بقرہ اور نسائی پڑھنا فتنے کا باعث کیسے بن گیا؟ ایک بالکل. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے اگر بچوں کی رونے کی آواز آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ تلاوت اور شارٹ کر دیا کرتے تھے. تو آپ کو کسی نے شکایت کی معاذ رضی اللہ عنہ کے. آپ ذرا دیکھیں کتنا بیلنسڈ ہمارا دین ہے کہ یہ انہوں نے، اب آپ سورہ بقرہ امیجن کرتے ہیں کتنی مغرب کی نماز کب ختم ہوئی ہوگی. اچھا، اور آپ نوٹس کریں، آپ میں سے جو عمرے وغیرہ پہ گئے ہوں گے، مغرب کی نماز میں اتنی مختصر حرم میں صورتیں پڑھائی جاتی ہیں، اتنی مختصر، خاص طور پہ مغرب میں. ویسے تو ساری نمازوں میں، فرض میں، لیکن مغرب میں خاص طور پہ. تو پھر آپ نے ان کو یہ کہا کہ فتنے میں نہ ڈالو، یعنی لوگوں کو، ان میں سے کچھ کام کرنے والے بھی ہیں، کوئی ضعیف بھی ہیں، کوئی عورتیں، پہلے تو عورتیں بھی جاتی تھیں نا مسجد، تو ان کے بچے بھی ہیں، 10 ان کے مسئلے مسائل ہیں، تو تمہیں یہ کافی نہیں تھی تم سورہ طارق کی تلاوت کر لیتے. تو یہ تو اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں ملتا ہے. باقی جو بات ہے آیت نمبر 1 سے لیکن 3 تک کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ طارق سے مراد کیا ہے. طارق سے مراد ہے روشن ستارہ، یہ اس کے میننگ ہے. اور اس کے ایک اور معنی اگر آپ ڈکشنری میننگ لیں تو اس سے مراد ہے کھٹکھٹانا. جیسے دروازے کو کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو طارق اس کو بھی کہتے ہیں. اور ستاروں کو اس لیے بھی یہ کہا جاتا ہے، اس کو، یہ جو اگر آپ دونوں کو جوڑیں نا، روشن ستارہ اور کھٹکھٹانے کے مفہوم کو، کہ دن کو یہ چھپ جاتے ہیں اور رات کو یہ نمودار ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کوئی کیا کرتا ہے؟ دروازہ کھول دیتا ہے نا. تو اس سے ایک معنی علماء نے اس سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی کا ذکر کیا گیا کہ پھر یہاں ایک قسم کھائی گئی ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے، یعنی کہ جو یہاں پر روشن ستارے کی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے. یعنی طارق جو ہے وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ غیب کی چیزوں کا اور اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں ہم اتنا کوئی اس کے بارے میں سمجھ تو نہیں رکھتے نا. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر اپنی ایک کریشن کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد اگلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. یہ آیت نمبر 4 جو ہے اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر، ہر نفس کے اوپر فرشتے مقرر کیے گئے. نمبر 1 جو ان کا کام ہے وہ یہ کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال وہ لکھ رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے کرامن کاتبین ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نا. تو وہ ہمارے تمام نام اعمال ہمارا لکھ رہے ہیں. سیکنڈ بات کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ہمارے حفاظت، ہمارے جسم کی حفاظت کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، جو کہ مختلف طریقے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس کی دلیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے. قرطبی میں یہ حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن پر اللہ کی طرف سے 160 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر. 160 ایک مومن کے اوپر، جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں. اعضاء ہوتے ہیں نا، اس کا سنگولر ہوتا ہے عضو. اور ان میں سے صرف 7 فرشتے انسان کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے. 7 فرشتے، سوچیں آپ. یہ فرشتے انسان سے ہر بلا اور مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں ہوتی، یعنی اس کی تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی نا، تو انسان کو اس سے ایسے دفع کرتے ہیں جس طرح سے شہد پر سے مکھیوں کو دفع کیا جاتا ہے یا ہٹایا جاتا ہے. اگر انسان پر حفاظتی پہرے نہ ہوں تو شیاطین ان کو اچک لیں.
یعنی اتنی سارے اینگل سے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. آنکھوں پر ہی 7 فرشتے ہیں. تبھی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی نازک چیز ہے آنکھ کو، اگر آپ پورے غور کریے اپنی آنکھوں کو، اور اتنی نرم چیز ہے. کتنی دفعہ دن میں کوئی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے کہ آنکھ ضائع ہو سکتی. کتنی دفعہ آپ دیکھیے، بعض دفعہ آدمی پین ہی اٹھاتا ہے، یہ پین اٹھا کے کام کرتا ہے، تو کرتے کرتے چشمہ نہیں ہو یا کچھ نہیں ہو، نہیں لگایا ہوا، تو آپ دیکھیں نا آنکھ، یہی کچھ ہو سکتا ہے کام کرتے کرتے. آنکھوں کے اندر اگر پینسل نوکدار یا پین چلا جائے، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گی بصارت. تو یہ واقعی کمال ہے نا، اتنی حفاظت ہے ہماری. تبھی تو آپ دیکھیں نا، صبح سے لے کے رات تک الحمدللہ ایسے اللہ کا احسان ہے، ہنستے کھیلتے ہم ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تقدیر کا حصہ ہے، پھر تو وہ لکھا ہی ہوا تھا، اور لکھی ہوئی چیز مٹائی نہیں جا سکتی. ورنہ آپ دیکھیے میریکل ہے یہ، اٹ از اے میریکل کہ ہم چلتے ہوئے سیڑھی چڑھ کے آگے. کبھی ہم نے سوچا روز موچ آ جائے سیڑھی چڑھتے ہوئے؟ بعض لوگ اوپر رہتے ہیں نا گھر میں، روز سیڑھی چڑھنی ہوتی ہے. آپ بتائیے، آپ بعض لوگوں سے سوال کریے 80-90 سال کی عمر ہے، کبھی موچ نہیں ہے. دنیا سے بھی جا چکے ہیں، مگر آپ بھی جانتی ہوں گے. آپ اپنی امی کو یاد کر لیں، اپنی خالہ کو یاد کر لیں، پھوپھی کو، تو آپ کو بھی خیال آئے گا واقعی وہ تو فرسٹ فلور پہ رہتی تھیں، اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں، کبھی نہیں کچھ پیر میں ہوا. کیسے نہیں ہوا؟ یہ دیکھ لیجیے نا، یہ میرے کل تقدیر کی بات الگ ہے. ادروائز اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بچوں کو دیکھ لیجیے. آپ دور نہ جائیے، بچوں کو آپ دیکھیے بچپن میں جو وہ حرکتیں کرتے ہیں جب چلنے لگتے ہیں. کبھی سوئچز میں انگلیاں ڈالتے ہیں، کبھی سیڑھی سے کودنے کے قریب ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ٹیرس کے پاس جا کے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. کون بچاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، اللہ بچاتا ہے. تو وہ اسی کا یہاں پہ ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم نے کوئی نگہبان نہ بٹھا رکھے ہوں. نہیں بالکل سب پہ ہے. پھر تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو جو یہ تو میں نے حدیث سنائی نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں حدیث میں تو میں نے جو آپ کو ورڈ بتایا یہ مومن ہے، یہ مومن ہے. لیکن آپ اس کو جنرلائز بھی تو کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہاں اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے. لیکن احادیث جو ہے وہ ایکسکلوسیولی ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حفاظت، مطلب اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے مومن کی، جو 7 فرشتے، ٹھیک ہے، جو حدیث سے بات ثابت ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یا چلیں یہیں تک ہم نے کیا تھا نا، یخرج من بین الصلب والترائب. اس کا دیکھتے ہیں ہم ترجمہ. سمپل یہاں پہ بات ہو رہی ہے، انسان کی تخلیق کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ انسان غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو جو بات ہے اچھلتے ہوئے پانی، یعنی کس طرف اشارہ ہے؟ سپرم کی طرف، مرد کے. اور اس کا وقوع یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مرد کا جو یہ سپرم ہوتا ہے جس سے آگے جا کے بچہ جو ہے وہ بنتا ہے، اگر وہ ایگ کے ساتھ ماں کے ملے، تو پیٹ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے یہ فلوئڈ نکلتا ہے. اس کا جائے وقع بتایا گیا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک جو ڈاکٹر ہے وہ ایمان لے آیا تھا اس بات کے اوپر کہ جب اس نے ریسرچ کر کے یہ معلوم کیا کہ قرآن میں اتنی ڈیپتھ میں جو بات بتائی گئی ہے نا، یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود بھی ریسرچ کر کے نہیں معلوم کیا کہ یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا اور بتایا. پھر آگے بات جو آ رہی ہے آیت نمبر 8, 9, 10. إِنَّهُ عَلَى رُجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. اب یہ بتایا جا رہا ہے اگلی بات کہ انسان کے مرنے کے بعد، یہ تو پیدائش تھی، اب اس کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی اللہ قادر ہے. کون سی بہت بڑی بات ہے. یہ وہی کافروں کا جواب ہے ان کے اعتراض کا. دوسری جو بات ہے وہ بتائی گئی کہ یہ وہ دن ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس روز پوشیدہ اسرار، یعنی مراد کیا ہے کہ وہ کام جو انسان نے چھپ کر کیے
یا آپ ایک اور معنی میں اس کو لے لیں کہ بہت سارے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں لیکن ہماری نیت چھپی ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر کہے, کوئی کام اپنا بتائے کہ میں نے یہ نیک کام کیا, ٹھیک ہے, کوئی ڈونیشن دیا یا کوئی کسی کی مدد کی, تو بات کیا ہے کہ اس کی نیت جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے بتا رہا ہے تو مجھے اس کی نیت نہیں پتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کیا ہے آج چھپی ہوئی ہے. ہر ایک ہم سب کی, میری, آپ, ہم سب جو بیٹھے ہمارے ماتھوں پہ لکھا ہی نہیں ہماری نیت کیا, ہم یہاں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے, ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا. ہمارا گمان سب سے اچھا ہے, ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن لکھا نہیں ہے نا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ دن آئے گا, قیامت والا دن, کہ جب کہ سب کی قلعیں کھل جائے گی, حقیقت سامنے آ جائے گی. اور قیامت والے دن انسان کے اعمال ایسے ہی نہیں ایکسیپٹیبل ہوں گے, بلکہ کیا ہوگا, نیت کو رکھ کے اعمال کے ساتھ مکس اینڈ میچ کیا جائے گا. جیسے ہم کپڑوں کو نہیں مکس اینڈ میچ کرتے بعض دفعہ, اس طرح سے میچ کیا جائے گا. اب دیکھا جائے گا یا مکس اینڈ میچ کیا, اچھا یہ ڈونیشن دیا تھا, نیت کیا تھی, خالص اللہ کے لیے, ڈن, آگے لے جاؤ, یہ اعمال نامہ ڈال دو, اس کے ایڈ کر دو نا اس کے نامہ اعمال میں. اچھا یہاں پر میچ کیا نیت, تو کیا آ رہا ہے وہاں پہ, ایرر. وہ جیسے وہ نہیں بجنے لگتا ہے الارم, ٹوں 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 الارم بجنے لگا, کیا ہوا بھائی, انڈیکیشن کیا آ رہا ہے, نیت تو یہاں تھی نہیں, یا تو نیت لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے لیے تھی, فلاں پارٹی کے لیڈر کے لیے تھی, نام و نمود لکھا ہوا آ رہا ہے, اخبار میں تصویر کے لیے تھی, کیا ہوگا, پورا عمل لپیٹ کر ڈسٹ بن. تو یہ وہ دن ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پوشیدہ اسرار. اسرار کسے کہتے ہیں, راز, چھپے ہوئے راز. تو آج واقعی ہمارا جو بیسکلی ہمارا سینہ ہے نا, وہ راز کا گڑھ بنا ہوا ہے نا, گڑھ ہے نا, کتنے راز چھپے ہوئے ہیں نا اندر. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ اپنے گھر میں جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مرد بعض دفعہ, اس سینس میں ایٹیٹیوڈ میں کہہ رہی ہوں, زیادتی, ان کا ایٹیٹیوڈ زیادتی کا ہوتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, خرچہ نہیں دیتے, ترسا ترسا کے خرچہ دیتے ہیں, بہت کچھ یعنی ان کا اندر چل رہا ہوتا ہے. لیکن اوپر ایک ونیئر ہوتی ہے جو کہ مثال کے طور پہ پالیٹکس میں ہے, اور وہاں پہ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہیں, تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں, بیواؤں کو مشینیں بھی دے رہے ہیں, ایک دوسری تصویر دکھاتے ہیں. سب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بڑے رحم دل ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بڑے حج کرتے رہتے ہیں. گھر کا معاملہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ایک راز ہے. یہ کہاں ہے, ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے. سامنے ونیئر کچھ اور ہے, پیچھے راز کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں, یہ وہ دن ہوگا جب سارے تمہارے راز جو تم نے چھپا چھپا کے اپنے رکھے ہوئے ہیں نا, اور ونیئر اپنے چہروں پہ تم نے چڑھائے ہوئے ہیں, سب کچھ سامنے آ جائے گا. کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی. تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں, تمہارے ارادے کیا ہیں. بعض دفعہ دیکھیں لوگ اتنے, جس کو کہتے ہیں نا چالاکی کرتے ہیں, کہ بات کسی سے کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اس کو غلط قسم کا مشورہ دے رہے ہیں. کیسا مشورہ دے رہے ہیں کہ تاکہ اچھا ہے اس کا نا بزنس ڈوبے, اور دل میں یہ ہے, ٹھیک ہے, ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو مشورہ مانگ رہا ہے, میں اس کو ایسی چیز کا مشورہ دوں فلوپ ہو جائے اس کا بزنس, تاکہ کیا ہو, میرا فلرش کرے. لیکن سامنے کیا شو کر رہے ہیں, بہت سنسیئر, بہت بیسٹ فرینڈ ہوں میں آپ کا, اور میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ دیکھیں دن رات چگنی آپ کا کاروبار ترقی کرے گا. تو اب یہ جو فاسد خیالات ہیں, فاسد ارادے ہیں, یہ کیا ہیں آج, یہ راز کی طرح دل میں چھپے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ بیچارے کا جب برباد ہو گیا تو اس نے کہا بھائی تم نے مشورہ دیا تھا, تو کہیں گے تمہیں کاروباری کرنا نہیں آتا. حالانکہ نیت کیا تھی کہ اس کو کسی اور کام لگا دو تاکہ میرا فلرش کر جائے اور یہ ڈوب جائے. لیکن یہ چیزیں نہیں سامنے نہیں کھلتی نا, دنیا میں کہاں پتہ چلتا ہے, بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چلتی. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے سامنے جو ہے وہ کسی کا برا چاہتے ہیں, کسی کا برائی کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسے جان پوچھ کے رشتے جانتے بوجھتے کہ یہاں ان کی ڈیورس ہوئی تھی, یا کوئی غلط قسم کا رشتہ ہے, یا لڑکا بہت خراب ہے, کیریکٹر کا اچھا نہیں, رشتے کروا دیتے ہیں دھوکہ دے کے. ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ پیسوں کی لالچ میں, بعض دفعہ ایسے ہی بس اپنی بہن کی سنسیئرٹی میں کہ میری بہن کا جو ہے بیٹے کا گھر بس جائے, باقی کسی کا برباد ہو جائے. تو یہ چیزیں چھپی رہتی ہیں, بعد میں کچھ ہوتا ہے تو کوئی ان کو کچھ بلیم بھی نہیں کرتا, اور وہ بھی اپنے پیچھے سے نکل لیتے ہیں. لیکن ان کی جو چالاکی ہے, ارادہ ہے, اور فاسد ان کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں, کسی کو نہیں پتہ چلتی. لوگ ایسا سمجھتے ہیں بھائی ان کو کیا, یہ تو قسمت, سب کہتے ہیں چلیں چلیں صبر کریں, قسمت میں یہی لکھا تھا. لیکن وہ انسان خود جانتا ہے اس سے کیا کیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جھوٹ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں سامنے سے لوگ جو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں, بچ جاتے ہیں. کوئی کمپنی میں کوئی فراڈ کر دیا,
बिल्कुल साफ चटियाल झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है और मुझे तो मालूम भी नहीं है और ये करप्शन मैंने तो की भी नहीं, फला जो नौकरी छोड़ के गया था आपको पता नहीं उसने ये सब किया है, वो चला गया, अब वो बॉस ने भी एतबार कर लिया उनकी जाहिरी बात के ऊपर। तो दुनिया में कोई एक राज नहीं है, हर इंसान के अंदर राज, फासिद राजों की यहाँ बात हो रही है, भरे हुए भरे हुए। और मोमिन के दिल में क्या होता है, हर नेक अमल जो वो अल्लाह से छुपा के करता है ना, वो भी उसके भी दिलों में कुछ चीजें होती हैं, और वो क्या होती हैं, वो सारे नेक अमल होते हैं। अगर वो डोनेशन भी देता है तो अल्लाह के लिए देता है, अगर किसी को स्पॉन्सर भी करता है कुरान स्टूडेंट को तो अल्लाह के लिए करता है, अगर किसी की गरीब की मदद भी करता है रिश्तेदारों की तो एक हाथ से दे दूसरे को पता ना चले, उसके दिल में भी राज होते हैं। तो बताया यहाँ ये जा रहा है, यहाँ तो एक्चुअली ना नेगेटिव सेंस की बात है ना, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझाने को कह रही हूँ कि राज हर एक के ही दिल में होता है, कुछ ना कुछ छुपाता है इंसान बहुत सारी बातें ना, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस में जो असल बात है वो मैंने आपको जो पहले बताई उसका जिक्र नेगेटिव सेंस में, क्योंकि आगे वाली आयत उसको मौकत कर रही है कि इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा ना कोई मदद करने वाला होगा। यानी मुराद ये कि जब ये हाल सामने आएगा कि जो अमाल तुमने छुप छुप के किए थे तो तुम्हारे नामा अमाल का पूरा खंगाला जाएगा। तो अब उसके बाद जब शर्मिंदा इंसान होगा और उसकी ऑडियो, अगर झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो ऑडियो वीडियो चलाई जाएगी। आपको पता है मुंह से झूठ बोलेगा तो टेप लगा दिया जाएगा ना, यानी मैं टेप इस तरह कह रही हूँ कि मुंह बंद कर दिया जाएगा, अब आजा बोलने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कुछ गवाहियां उस दिन ली जाएंगी। तो अब वो जब इतना ज्यादा शर्मिंदा होगा कि ये वक्त मेरे ऊपर आ गया, मैं जाऊं कहाँ, कोई मेरा हिमायती, कोई मेरा दोस्त मिल जाए कि वो मुझे ना बचा ले, तो वो जब इधर नजर डालेगा तो कोई नहीं देखेगा, ना लेफ्ट पे ना राइट पे ना सामने ना पीछे, सब अपने अमाल जो है ना हर तरफ ऑडियो चल रही होगी, वीडियो चल रही होगी, तस्वीरें दिखाई जा रही होंगी, देखो ये किया अमल, इस वक्त किया, इस टाइम पे किया, इतने मिनट तक किया, ये तक भी नोटेड होगा। तो कहाँ जाएगा, हर तरफ अपने गंदे अमाल नजर आ रहे होंगे, फासिद ख्यालात, किस किस को धोखा दिया, क्या क्या दिल में गंदी गंदी बातें छुपा के रखी, लोगों को धोखे देते रहे, किस किस तरह लोगों को जो है तकलीफें अजियतें देते रहे, सामने से विनियर चढ़ा रहा, सामने से बड़े अच्छे बने रहे। एक तो होते हैं ना वो सामने भी बुरे हैं पीछे भी बुरे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, ये उनका खास तौर पे जिक्र है जो कि दो पर्सनैलिटी रखते हैं, जो कि आप समझ लीजिए मुनाफिक दरअसल होते हैं, टू फेस्ड पर्सनैलिटी, तो उनका खास तौर पे यहाँ पे जिक्र है। तो अब बताया ये जा रहा है कि उस दिन एक तो इंसान के पास अपनी खुद भी कुव्वत इतनी नहीं होगी कि इस अजाब से अपने को जान को छुड़ा ले, और कोई मदद करने को भी नहीं आने वाला। आगे देखते हैं, आयत नंबर 11 से लेकर और एंड तक देख लेते हैं। वस्समा इज़ात रज वल अर्द इज़ात सौदर इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़ल इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगते हुए फट जाने वाली जमीन की, ये एक जची तुली बात है, हंसी मजाक नहीं। ये लोग कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूं, बस छोड़ दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों को, एक जरा की जरा इनके हाल पर छोड़ दो। अब यहाँ पे दोबारा से अल्लाह ताला ने एक कसम खाई है अपनी एक तख्लीक की, और वो क्या है, बारिश बरसाने वाले आसमान की। आसमान का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। अच्छा, रज जो वर्ड आ रहा है ना, इससे मुराद होता है लौटना और पलटना। तो अगर आप देखें कि बारिश भी जो है वो बार बार पलट कर आती है, यानी कांस्टेंट नहीं होती ना, जब बादल आते हैं तो वो बरसती है, और पलट के किस तरह आती है कि जैसे आपको पता है कि ये जो जो बादल बरसते हैं ये समंदर से ही वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं ना, तो ये ऊपर जाते हैं, फिर वही पानी जो है वो नीचे लौटा दिया जाता है, तो क्या होता है, पलट कर आ जाता है, इसीलिए इसको रज कहा गया है यहाँ पे ना, रज। तो उसका जिक्र यहाँ पे किया गया। दूसरी कसम अल्लाह ताला ने खाई है जमीन की, जो कि फटने वाली जमीन, तो उसकी एक क्वालिटी बताइए, ये क्वालिटी है इस तरह से कि जमीन जब आप बीज डालें तो वो फटती है तो पौधा निकलता है ना, अगर वो ना फटे तो ना पौधा निकले ना फल निकले, तो ये जमीन की क्वालिटी है जो बताई जा रही है। सेकेंडली बात ये कि कहीं पे जमीन फटती है तो चश्मा निकलता है, जिसको आप रिवर भी कहते हैं या छोटा सा कोई एक तालाब भी कहते हैं, जमीन के फटने से पानी ऊपर आता है ना, तो ये क्वालिटी बताई। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कसम खा के, यानी बताना ये मतलब है अल्लाह ताला का कि ये जमीन इसी तरह से कयामत वाले दिन भी फटेगी तीसरी दफा,
دو کام تو اس کے دنیا میں ہیں پھٹنے کے. تیسرا قیامت کے دن جب یہ پھٹے گی تو پھر کیا اس میں سے نکلے گا؟ نباتات نکلیں گی اور مردے. جو مرے ہوئے انسان ہیں وہ ٹڈی دل کی طرح اوپر نکل کے آ جائیں گے اور زمین کے اندر شگاف پڑ جائیں گے. اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے دوبارہ سے بات کی ہے. یہ دیکھیے یہ جو بات آ رہی ہے نا، انہو لقول فصل، یہ ایک جچی تلی فیصلہ کن بات ہے. کیا بات؟ کس بات کا ذکر ہے جی؟ اچھا دیکھیے یہی بات ہے کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قیامت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا یہ بالکل قول جو ہے یہاں پہ قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. اس کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر یہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک فیصلہ کن کلام اس لیے ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن ایک کرائٹیرین آپ کو دیتا ہے، جس کو آپ قرآن میں ٹرم آتی ہے فرقان. قرآن کا ایک اور نام ہے الفرقان. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرائٹیرین. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اور کھولیں، حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کلام ہے. یعنی جب تم اس کلام کو پڑھ لو اور اللہ اپنا ورڈکٹ دے دے اس میں کسی بھی حکم کے بارے میں، بس وہ فیصلہ ہو گیا. اب کوئی شک کی گنجائش نہیں، آپ کو کویسچن کرنے کی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس، اور تمہیں زیب بھی نہیں دیتا. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کن کیا ہوتا ہے؟ بس کمپلیٹ فیصلہ. تو تم کون ہوتے ہو اب اس پہ سوال کرنے والے؟ تو اسی کا ذکر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے اس کلام کو اتنا ایزی لیا ہوا ہے، تم اس سے لاپرواہی برتتے ہو، تم اس سے غفلت کرتے ہو، تم ہنسی مذاق بناتے ہو. آپ لوگوں کو دیکھیں نا، درس ہوتا ہے اس پہ ہنسی مذاق بناتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ داڑھی کا اور اس طرح کے انہوں نے اسکٹس وغیرہ بنا کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ کن کلام ہے، یہ تو اللہ کی حتمی بات ہے، ڈیفینیٹ بات ہے. اللہ کی بات کے بعد کسی کی کوئی بات ہی نہیں. اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم نے اس کو اتنا ایزی لے رکھا ہے کہ ہنسی مذاق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. جبکہ جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اور رسول کے اوپر اس کو اتارا. اور انسان کی یہ تو زندگی کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے. جب حق اور باطل کا فرق آتا ہے زندگی میں، آپ دیکھیں جب آپ نے قرآن پڑھا یا آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک کرائٹیرین ملتا ہے نا کہ نہیں ملتا؟ آپ کو سمجھ آتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یا نہیں آتی ہے نا؟ کلیئر، یہ تو کلیئر کرتا ہے نا، آپ کے کنفیوژنس کو دور کرتا ہے. بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، قرآن آپ کو خود جواب دے دیتا ہے، آپ کو پوچھنا بھی نہیں ٹیچر سے پڑتا. اتنا بڑا کرائٹیرین ہے یہ. جب اس کو دل سے آپ پڑھتے ہیں آپ کو سوال نہیں آتے ذہن میں، خود ہی آپ کو جواب ملتا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ نہ یہ کوئی شاعر کا کلام ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ان کی یہ مجال نہیں. نہ جبریل علیہ السلام نے کچھ اس میں سے تغیر اور تبدیلیاں کر کے اس کو آگے پہنچایا، نعوذ باللہ ان کی بھی یہ مجال نہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو پھر کیا سوچ کے تم اس کو لائٹلی لے رہے ہو؟ جاگو. آپ نوٹ کیجئے 30ویں پارے میں نا لٹرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا انسان کو نا جگایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تفسیر طلب کوئی بات ہے نہیں، لیکن اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو بات بڑی گہری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اس کلام کی طرف بے اتنائی برت رہے ہو. یعنی اتنے اللہ کے اس کلام کے آگے بھی تم نہیں جھکتے ہو. اتنا کھول کے بیان تمہارے سامنے ہر چیز اس کلام نے کر دی اور پھر بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی. یہ ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے اس میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. تو اس کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو تھوڑی سی احادیث بھی ابھی قرآن کی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چال کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں کوئی دنیا میں کوئی اپنی تھیری دے کے، کوئی اپنا پرسپشن دے کے، کوئی اپنی سوچ دے کے، کوئی اپنا نظریہ دے کے، کوئی اپنا عقیدہ آگے پہنچا کے کوئی بہت بڑی چال چل رہا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی چالیں چلنے دو. خاص طور پہ پچھلی اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو کفار کا ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے
ان کی طرف اشارہ ہے. اور آج کے زمن میں بھی اگر دیکھیں تو ویسٹ میں کیا کیا چالیں, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کارٹون ہے, یہ ان کی چالیں ہیں نا. کبھی قرآن کے اوپر کوئی بات جڑ دیتے ہیں, کبھی سب کو ہمیں مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں. بھئی ہر جگہ بلیک شیپس ہوتی ہیں, ان کے اپنے کیا ویسٹ میں نہیں ہے کیا؟ تو سب تو نہیں مسلمان ایسے ہیں کہ وہ سب کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کی یہی تدبیر ہے, اسلام کو نیچا کرو, اسلام کو گراؤ, یہ ان کا پلان ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چالیں چل رہے ہیں تو میں بھی ایک چال چل رہا ہوں, یعنی میری جو تدبیر ہے. اچھا, جب اللہ کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو محتاط جو ورڈ ہوتا ہے اللہ کے لیے چال کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ تدبیر. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو آپ کو چال ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, قید یہ جو ہے نا یہاں پہ آ رہا ہے اپنے اس میں دیکھیے آپ ٹیکسٹ میں, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. تو قید ایک ایسی چال کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی برے مقصد کے لیے چلی جائے تو بری ہے, لیکن اگر کسی صحیح مقصد کے لیے وہ تدبیر اختیار کی جائے تو وہ اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر ان کی جو چال ہے اس کا توڑ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کے ذریعے سے کرتے ہیں, جو کہ ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ چال کے بجائے ورڈ استعمال کیا جائے؟ تدبیر, کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پس ان کو چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کافروں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. یعنی مراد یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. ٹھیک ہے, قانون استدراج آ گیا یہاں پہ. اور یاد رکھیے گا کہ قید کی ایک قسم, اس کی ایک ٹائپ جو ہے وہ قانون استدراج بھی. ٹھیک ہے نا, تدبیر ہے نا اللہ تعالیٰ کی, ان کو کیا لگ رہا ہے قانون استدراج کیا ہے؟ نہیں, یہ ہے نا, دیکھیے اللہ کی بغاوت کے ساتھ کیا ہے, نعمتیں وہ بھی بہتات. ٹھیک ہے نا, یوں سمجھ لیجیے نا. ٹھیک, تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, بظاہر آپ دیکھیں جو کافر ہیں وہ کیا ہے, وہ تو خوش ہو رہے ہیں نا, ان کو تو نہیں پتا. اب اللہ یہ اپنی چال چل رہے ہیں نا, یہ دین کو نیچے گرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, بڑی چالیں اپنی طرف سے چل رہے ہیں. اللہ کیا تدبیر کر رہا ہے ان کے لیے بتائیے؟ ان کو مہلت دے رہا ہے, استدراج ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی تدبیر ہے, یہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنی چالیں چلنے دو, ہم بھی اپنی ایک تدبیر کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دو. کیا مراد ہے یہاں پہ کہ یہ گون کیسز ہیں, بالکل ہی آؤٹ ہیں, یہ ان کا جو ہے مشکل ہے کہ یہ ایمان پکڑیں. تو جب آزمائش آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے. جب انسان پہ حالات آئیں, آزمائشیں آئیں, ایسے میں تو آپ دیکھیں نا لوگ زیادہ تر جب اچھے یعنی جب برا وقت آتا ہے تو کون اللہ کا ساتھ دیتا ہے یا اللہ کے ساتھ خوشگمانی رکھتا ہے, اور کون اللہ سے شکایتیں کرتا ہے. اس وقت جو ہے نا کمزور ایمان والا یا جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگ ایمان والا, وہ چھٹ کے نا الگ ہو جاتے ہیں. کون کافر ہے کون مومن ہے یہ فیصلہ جو ہے نا پتہ ہو جاتا ہے ایسے میں. کون خود غرض ہے کون جو ہے وہ بے غرض ہے, یہ فیصلہ کرتا ہے جب آزمائش آتی ہے, چاہے وہ دین کی آزمائش ہے چاہے دنیا کی کوئی آزمائش, یعنی دنیا میں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. تو آپ کا جو رویہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں, مضبوط ایمان والے ہیں یا ویک ایمان والے ہیں, یا بے غرض ہیں یا خود غرض ہیں, یہ پتہ لگتا ہے یہاں پہ نا. کیونکہ جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ تو آزمائشیں آئینوں پہ صبر کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, تو وہ اور اللہ کے پسندیدہ بندے بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا اور ایمان گاڑھا کر دیتا ہے. تو جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے عذاب کا سوال نہ کیجئے, چھوڑیں ان سے, نہ مانگیں ان کے لیے عذاب. کیوں؟ رک جائیں, میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. اور جب اللہ کی جو مہلت ہے میں بتا رہی ہوں نا آپ کو, یہ قید کی ایک ایسی قسم ہے کہ اس میں تو یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو بس پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ انسان جو ہے وہ یاد رکھے گا, اتنی عبرتناک پکڑ ہوگی. سورہ الاعراف آیت نمبر 182-183 میں آتا ہے, جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے. استدراج اسے کہتے ہیں, بتدریج ہم پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم تک نہ ہوگا.
اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قید کو تدبیر کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں. اور دنیا کی تو کوئی بھی تدبیر، جو چالیں لوگ چلتے ہیں وہ تو ان کی اکارت جانے والی ہیں بہت ساری. کہتے ہیں نا اللہ اپنا حق تو نافذ کر کے رہے گا، ان کی کافروں کی چالیں جو ہیں سب اکارت جائیں گی، اور ہو رہی ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا بھی باتیں بناتے رہیں، ان کی تو عزت میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں آ رہی. اب اس میں ایک دو حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کے حوالے سے جو رہ گئی تھی، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہ کوئی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے قرآن، بلکہ ایک بامقصد کتاب ہے، عبرت والی کتاب ہے، اس سے جو تم حاصل کرو. تو اس کے بارے میں ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. یعنی اگر کوئی قرآن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، عالم نے یہ کہا نہیں نہیں میرا خیال ہے یہ مطلب نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ شراب حرام ہے، یہ ہے اپنی رائے سے بات کرنا. کہ کلیئر ایک چیز حجاب کا حکم ہے کلیئر، اس کو کہنا نہیں میرا نہیں خیال کہ یہاں سے کوئی یہ مطلب نکل رہا ہے کہ سر کو کور کرنا چاہیے. سیکنڈ ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن قول فیصل ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فیصلہ کن کلام ہے، یہی مطلب ہے نا کہ فیصل کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل سچا کلام ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. یہ کوئی فضول بات نہیں ہے. جو کوئی سرکشی سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کے رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. یعنی اگر کسی کو قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں ملتی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت کتاب پڑھی، مجھے تو کچھ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو اب وہ کہتا ہے کہ چلو میں کوئی اور بدھ مت کی کتاب پڑھوں، میں کوئی ہندو کی کتاب پڑھوں، کوئی میں بائبل پڑھوں، یا چلیں وہ سب چھوڑیں، کوئی بڑے بڑے آپ کو پتا ہے آج کل ملٹی نیشنل انڈسٹری ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے پازیٹیو پرسن، ہاؤ ٹو بی اے ہیپیسٹ پرسن، تو میں فلاں کی ورک شاپ اٹینڈ کروں اور میں فلاں کی کتابیں پڑھوں، تو مجھے لگتا ہے میں ان کی کتابیں پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ہدایت ملے گی، مجھے زیادہ زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا. قرآن تو بس یہ تو اساطیر الاولین، آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے یہ. جس نے اس سوچ کے ساتھ کوئی اور کتاب پڑھی تو یاد رکھیے کہ اللہ اسے گمراہ کر دے گا، اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اب بیلنس ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ قرآن کا آپ کو پر ایمان ہے، قرآن پہ آپ یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر دی، کوئی بات نہیں، آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی کر لی، سلیپ مینجمنٹ کر لی، اینگر مینجمنٹ کر لی، کوئی ہاؤ ٹو بی اے پازیٹیو پرسن کرنا ہے کر لیں. حالانکہ یہ سارے احکامات قرآن میں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. اینگر مینجمنٹ بھی قرآن میں ہے، اسٹریس مینجمنٹ بھی قرآن میں ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن پھر بھی کسی نے اس پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی دنیاوی علم حاصل کر لیا وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے قرآن کو چھوڑا اور کہا کہ قرآن سے بڑھ کر یہ ورک شاپ ہے، قرآن سے بڑھ کے فلاں فلاسفر کی بات ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرنے کے لیے کنفیوشس اور یہ سارے جو ایتھیسٹ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے بڑے اچھے ان کے سینگز ہیں، لیکن ہر وقت ان کو کوٹ کرتے رہنا یا ان کے بارے میں بات کرتے رہنا تو اپنے کلام کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے، دوسروں فلاسفرز کو اور کانٹ کو اور فلاں فلاں کو کوٹ کرتے رہتے ہیں جو کہ دے آر آل ایتھیسٹ. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. اگر تمہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی تو اب دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کہ تم اس لیے اگر پڑھ رہے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تو اٹ از بٹ امپاسبل. اچھا چلیں الحمدللہ یہ مکمل ہوا.